عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقال الله تبارك وتعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے، ہماری اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہم نے ایک وقت نکال کر اس دین کی بات کو سننے کے لیے اس مجلس میں جو حاضری دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس کے پاداش میں ہمیں جنات الفردوس میں بلند مقامات عطا کریں. آمین یا رب العالمین. جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے ذکر آخرت، آخرت کی یاد. ایک بڑا ہی لمبا موضوع ہے، اور اس موضوع پر اگر گفتگو کرنا شروع کریں تو یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن چند اہم باتیں اس موضوع سے جڑی ہوئی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. یہ نشست چونکہ کافی طویل ہونے والی ہے، لمبی ہونے والی ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بڑے اطمینان سے اپنی اپنی جگہوں میں بیٹھ جائیں. جسے اوپر بیٹھنے میں راحت ہے تو اوپر بیٹھیں، جو نیچے بیٹھنے میں راحت محسوس کرتا ہے تو نیچے بیٹھیں. تو اپنے اپنے انداز سے آرام سے اپنی جگہ بیٹھ جائیں اور چین و سکون سے انشاءاللہ پوری بات سننے کی کوشش کریں. میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ایک اہم سیرت کے واقعے سے، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کو ڈر تھا کہ عیسائی مدینے پر حملہ کر دیں گے. یہ تبوک کی لڑائی کا زمانہ تھا جب مسلمانوں کو ڈر تھا کہ یہ کبھی بھی عیسائی اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمان دنیا میں ٹوٹ پڑیں گے. ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر معیشت کی تنگی کی شکایت کرتی ہیں. یعنی جو پیسہ خرچہ پانی کے لیے ملتا ہے وہ پیسہ کم ہے، اس میں تھوڑی بہت اضافت ہونی چاہیے، یہ مانگ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ایسی باتیں پسند نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل آخرت کی تیاری شدہ طریقوں میں شمار ہوتی ہے. یعنی آدمی ہمیشہ آخرت کی تیاری کر کر سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائے، آخرت کی تیاری کر کر سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے. معنی یہ کہ یہ نہیں کہ آدمی تیاری کل کے لیے پوسٹ پون کر دے، یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ بھائی مجھے فلاں عمر میں پہنچنے کے بعد آخرت کی تیاری کرنی ہے، یا پھر یہ نہیں کہ فی الحال مجھے کام کرنے دو، بعد میں اس تعلق سے سوچوں گا. یہ سوچ رکھنا یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر دن آخرت کی تیاری کر اس سفر کے آغاز کرنے کے لیے کوشاں ہوتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمر تھا، ان سے ایک مرتبہ کہا، یا عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے عبداللہ اگر تجھے صبح آ لے، یعنی صبح کے وقت میں اگر تو ہو تو شام کا انتظار مت کرنا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ، اگر تو شام میں آ گیا ہے تو صبح کا انتظار مت کرنا، وَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، اے عبداللہ دنیا میں تیرے رہنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تو اس دنیا میں ایک سٹرینجر ہے، ایک مسافر ہے، عابر السبیل ایک مسافر ہے، تو یہاں پر آیا ہے جانے کے لیے، جیسے ایک مسافر دوران سفر اپنا رخت سفر باندھ کر ایک مسافر ایک کونے میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، اس مقصد کے ساتھ کہ مجھے یہاں پر بیٹھنا تھوڑی دیر کے لیے، اب اس کے بعد مجھے سفر میں چلنا ہے، تو یہ سوچ کر وہ راستے کے دوران تھوڑی دیر کے لیے راحت حاصل کرنے کے لیے جو بیٹھ جاتا ہے وہی یہ دنیا ہے۔ آپ اس دنیا میں آئے ہیں، یہ نہیں کہ یہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، یہیں پر آپ کو پوری زندگی گزارنی ہے اور یہی ہمیشگی آپ کو حاصل ہونے والی ہے، یہ سوچ کے ساتھ یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں آپ کو رہنا اس سوچ کے ساتھ ہے کہ یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور میں آگے جانے والے سفر کے لیے میں نے میرا سامان تیار کر لیا ہے، بوریا بستر میں نے باندھ لیا ہے، اب اس راستے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو میں نے تیار کر لیا ہے، اب مجھے آگے بڑھنا ہے، یہ سوچ کے ساتھ ہم کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال سکھانے کے ساتھ ساتھ ذہن سازی بھی کرتے تھے، یعنی آپ کے ذہن کو تیار کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ جس میں آپ کے اعمال کی درستگی کی گفتگو ہو۔ آدمی کا مائنڈ سیٹ یہ بہت ضروری ہے، اس کے مطابق وہ اپنے اعمال کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہنوں میں یہ فکس کر دیا صحابہ کے کہ بھائی یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو آپ اس کے بعد کی زندگی، اس کے بعد کے سفر کی تیاری میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ یہ چیز صحابہ کے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کر دیا، اور اس کا نمونہ ہے جو آپ نے سنا کہ عبداللہ بن عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، اس دنیا میں رہتے ہو تو ایسے رہو گویا کہ تم ایک مسافر ہو یا پھر انجان ہو، یہاں کے لوگ تمہیں نہیں جانتے، تم یہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے۔ اشارہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں اتنے تعلقات قائم مت کر لو، آپ اس دنیا سے دلی تعلقات دل کو اتنا مت جوڑ لو کہ اسے توڑنے میں دقت ہو۔ عام طور پر لوگ اس دنیا میں کوئی رشتہ دار سے کسی کا دل لگ جاتا ہے، کسی جگہ سے کسی کا دل لگ جاتا ہے، کسی دولت سے کسی کا دل لگ جاتا ہے، کوئی بھی چیز سے دل لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ چیز انہیں روکتی ہے آخرت کے سفر کی تیاری کرنے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر انجان کہہ کے یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے دل کو کسی سے مت جوڑو، یعنی آپ جس سے بھی ملاقات کرتے ہو، جس سے بھی ملتے ہو، جو بھی آپ کے ہیں، وہ جب آپ کے قریب آتے ہیں تو آپ کے دل میں جو محبت آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لے کہ یہ بھی رشتہ ٹوٹنے والا ہے، ان سے بھی میں کٹنے والا ہوں، تو یہ جو کٹاؤ ہے یہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہترین حدیث میں مثال کے ساتھ سمجھا دیا کہ کیسے ہم اور آپ کو اس زندگی میں رہنا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر یہ پیسوں کی بات، دنیا کی بات، دولت کی بات پسند نہیں آتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیویاں آئیں اور آ کر انہوں نے خرچہ پانی کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا کہا کہ میں کسی بھی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا،
1 महीने तक बतौर सजा। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? हालांकि उन्होंने क्या गलती कर डाली और उनके मांग में क्या गलती थी? मांग तो सादी सीधी थी, जो आप पैसे देते हैं बस नहीं आता, पैसे बस नहीं आ रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा इजाफा कर दीजिए। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस जमाने में माल की कोई तंगी नहीं थी। क्यों? क्योंकि खैबर की लड़ाई हो गई थी और खैबर की लड़ाई के बाद खैबर की जमीनें और वादिल कुरा नामी एक पूरा करिया, तैमा नामी एक पूरा करिया, फदक नामी पूरा करिया, यानी 4 बस्तियां, उसमें खैबर को छोड़कर और तैमा को छोड़कर 2 दूसरे करिए थे, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थे। यानी यहां का जितना भी पैदावार, जितना भी महसूल निकलता, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में रखा। कोई कम पैसा नहीं है, ये पूरे करिया का पैदावार है, आप हिसाब लगा सकते हैं, आप समझदार हैं। तो पैसों की तंगी नहीं थी। अब इतना सारा पैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते क्या थे? अब घर में वही फाकाकशी जो खैबर से पहले थी। हाँ, हालात में थोड़ी बहुत दुरुस्तगी आ गई। उससे पहले पत्थर बांधने का मामला था पेट में, उससे पहले भूख के साथ सोने का मामला था, उससे पहले मजे की चीजें खाने का मामला नहीं था। लेकिन खैबर के बाद खाने पीने में थोड़ी बहुत तब्दीली जब आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने उस सहूलत में और सहूलतें जोड़ना चाहती थी। यहां पर मसला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलत आने के बाद अपने रहन सहन को नहीं बदला, वही तरीका जो पहले था, वही हालत जो पहले थी। तो इतना माल करते क्या थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इतनी दौलत जाती कहां थी? याद रख लीजिए, हालांकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि कानून इस्लाम का यह है, अगर कोई भी मुल्क इस्लाम के तहवील में आ जाए, इस्लाम ने वहां पर इस्लाम के झंडे गाड़ दिए, तो वो मुल्क इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंट्रोल में वो मुल्क आ जाता है। अब मुल्क फतह करने के 2 तरीके, या तो फिर आप लड़ कर लीजिए या तो फिर मुल्क वाले खुद ब खुद सरेंडर कर दें। अब इस बार हुआ है कि ये इलाके खैबर फतह होने के बाद वादिल कुरा हो या फिर तैमा हो या फिर फदक हो, यहाँ के जो भी लोग थे उन्होंने अपनी बस्तियों की कुंजियां, चाबियां लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दी कि भाई हम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खैबर की लड़ाई देख ली, वहां पर यहूदियों ने क्या गुल खिलाए और मुसलमानों ने कैसे उन्हें दबोचा, ये सब कुछ हमारे सामने है। हम पागल थोड़ी हैं कि आपसे मुकाबला करेंगे, साफ साफ बात, हम पागल थोड़ी हैं कि हैदर से मुकाबला करें, अली बिन अबी तालिब से मुकाबला करें। अभी उन्होंने देखा कि मरहब के साथ क्या हुआ। एक मरहब एक बहुत बड़ा देव हैकर यहूदी था, खैबर के ये किले में रहता था और यहूदियों को फख्र था, ज़ौक़ था, कहते थे कि चाहे जो भी हो जाए हमारे मरहब को नहीं मार सकते, हमारे मरहब को नहीं मार सकते। बड़ा देव हैकर था, जैसे कहते हैं आप जायंट, है ना, जायंटिक आदमी था। तो जब भी मरहब को लेकर मैदान में उतरते तो दुश्मन इधर उधर भाग जाते थे। तो उन्होंने समझा कि मुसलमान भी कुछ देखेंगे तो भाग जाएंगे, तो मरहब को उन्होंने बहुत दिनों तक छपा कर रखा। 2-3 पूरे खैबर के 7 किले थे, उसमें 5 किले फतह हुए। तो उसके बाद यहूदियों ने लड़ाई के मैदान में एक मर्तबा मरहब को पेश कर दिया, समझा कि अब मुसलमानों का काम तमाम है, अब इसके बाद मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकते। यानी गोया कि उन्होंने सोचा कि ये उनकी तरफ से एक कॉशियस स्टेप था कि पहले अंदर आने दें और बाद में हम इन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे। अब मुसलमान अभी इन्हें मजा नहीं चखा था, मालूम नहीं था कि होने क्या वाला है। तो जब मैदान में मरहब आ गए तो वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब को भेज दिया। अब अली बिन अबी तालिब आए और मरहब ने पूरे फख्र और गुरूर के साथ अशार पढ़े, कहा कि मैं मरहब हूं, मैं मैदान में उतरता हूं तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, अच्छे अच्छों के पैर उखड़ जाते हैं, तो मुसलमान क्या हो, ऐसी वैसी बातें कह के वो मैदान में आया। अब यहाँ पर अली बिन अबी तालिब को जब कहा गया कि मरहब का मुकाबला करना है तो वो डरे नहीं।
حالانکہ بہت بڑا جائنٹ تھا وہ، لیکن علی بن ابی طالب کو ڈر ذرا برابر بھی چھو کر بھی نہیں گیا، وہ تو انتظار میں تھے۔ اور مرحب نکلتا ہے صفوں سے اور کہتا ہے کہ چلو بھائی کون ہے جو ہم سے مقابلہ کر سکتا ہے، آ جائیں میدان میں جو ہم سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس نے مبارزت کی، اسے کہتے ہیں مبارزت کی دعوت، 1 to 1 فائٹ، تو مبارزت کی دعوت دی۔ تو پھر وہاں سے علی بن ابی طالب نکلا ہے، وہ بے قرار تھے اور انہوں نے مرحب کو صرف ایک ہی مار مارا تھا، زیادہ نہیں، زیادہ متبھیڑ نہیں ہوئی، صرف ایک ہی وار اس کا سر اس کے جسم سے جدا ہو گیا۔ اب جسم ایسے نظر آنے لگا گویا کہ یہ بغیر سر کے بنا گیا ہے، ایک ہی مار تھا، مرحب کا کام تمام ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہودی کے پیر اکھڑ گئے۔ اب اسے جب خیبر کی اس لڑائی کو دوسروں نے دیکھا کہ مرحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، دوسرے بڑے بڑے سرداروں کو مسلمانوں نے کیسے سونے کے چنے چبوائے، لوہے کے چنے چبوائے، انہوں نے دیکھ لیا تھا، وہ سمجھا، انہوں نے کہا کہ بھائی لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لیجیے چابیاں، یہ ملک آپ کا ہے۔ تو اگر لڑائی کے بغیر کوئی ملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحویل میں آ جائے تو وہ پورا ملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر لڑائی کے ذریعے سے جیتی جائے تو وہاں پر مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم ہوتی ہے اور پورا ملک تقسیم ہوتا ہے۔ اب بغیر لڑائی کی کوئی ملک آ جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوتی ہے بھرپور، جیسے چاہے اسے تقسیم کرے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قریے تھے اور 2 قریوں کا پیداوار تھا، کچھ معمولی دولت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہی طریقہ ہے، وہی 2 کپڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک پہنتے ہیں تو ایک تہہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہی حجرے اور وہی لباس، وہی رہن سہن، وہی کھانا۔ دولت آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے میں تبدیلی نہیں آئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق کی مثال تھی کہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی نے چند پیسے دیکھ لے تو اس کا ٹھاٹ باٹ دیکھیے، اس کی گفتگو کا انداز دیکھیے، اس کے استعمال کردہ چیزوں کو دیکھیے اور غرور دیکھیے۔ یہ طریقہ غلط طریقہ ہے، نبوی طریقہ نہیں ہے۔ آدمی کو وہی طریقے پر رہنا ہے، دولت آنے کے بعد اور دولت سے پہلے جو طریقہ تھا وہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ویسی رہی۔ تو اتنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ یہی سوال ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ پورے کا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر دیتے تھے، غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اپنے لیے جو حصہ نکالتے اس سے کئی درجے حصہ نکالتے، سب پر خرچ کر دیتے۔ اب بھی وہی حالت ہے گھر کی کہ گھر خالی ہے، اب جتنا بھی پیداوار آتا سب تقسیم ختم، غریبوں میں تقسیم، محتاجوں میں تقسیم، سب تقسیم کرتے اور اپنے لیے جو حصہ نکالتے وہی حصہ بھی نکال رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیویاں شکایت کرتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے، کیونکہ پورا مال اب غریبوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اگر ان کی مانگ پوری کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی غریب کے پیسے میں کمی آ جائے۔ یہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہوئے، ورنہ ظاہری طور پر انہوں نے کوئی غلط مانگ نہیں مانگی تھی، ان کی مانگ تو اچھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 مہینے تک ہم کسی سے گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کے ایک بالا خانہ تھا، فرسٹ فلور کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وہاں پر 30 دن تک اپنے آپ کو دوسروں سے دور رکھا، عزلت کیا، کسی سے ملاقات نہیں کی، صرف مسجد جاتے، نمازیں پڑھاتے، دوسرے کام، لیکن اپنے گھر نہیں جاتے۔ اب ہوئے کہ یہ بات شروع میں لوگوں کو پتہ نہیں تھی، بعد میں بات پھیل گئی، اور جیسے افواہیں پھیلتی ہیں، ایک بات یہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ تو سب رو پڑتے ہیں، یہاں تک کہ بات عمر بن خطاب کو پہنچتی ہے۔ تو عمر بن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، بغیر بتائے ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن کچھ معاملہ تو ہے۔ تو یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے عمر بن خطاب اس بالا خانے میں جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو لوگ آئیں گے، ملاقات کریں گے، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بلال کو
نیچے सीढ़ियों के पास ठहराया, कहा कि कोई किसी को नहीं अंदर भेजोगे. कोई अंदर नहीं आया, किसी से गुफ्तगू करनी नहीं है. उमर बिन खत्ताब आए तो बिलाल ने कहा करो. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया. उमर बिन खत्ताब ने कहा कि मुझे मना, आप कहें कि मैं आया. तो बिलाल ऊपर जाते हैं, जाकर कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मिलने आए. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो उमर है तो भेज दो. यानी माना है कि इससे पहले कई लोग आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था, लेकिन इस बार उमर बिन खत्ताब आए तो उन्हें इजाज़त मिल गई. वो बालाए खाने में चढ़कर ऊपर आते हैं और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने लगते हैं. अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गौर करने की हैं. ये ऐसी तस्वीर आपके सामने अब लाई जाएगी जिस पर आपको बड़े गौर से पूरे इन्हिमाक के साथ सुनना है. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बाला खाने कमरे में उमर बिन खत्ताब दाखिल हुए तो देखते क्या है. देखिए, ऐसा नबी जिसने उहद की लड़ाई लड़ी, जिसने बदर के मैदान में दुश्मनों को खाक और खून में लौटाया, उसके बाद खैबर की लड़ाई हुई, बड़े बड़े लड़ाइयाँ हो गई. अब पूरे का पूरा मदीना और ढेर सारे इलाके अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहवील में हैं. अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब सारे अरब के कोने कोने में पहुंच गया है. अब कोई मामूली आदमी नहीं जैसे मक्का के दौर में लोग समझते थे. लेकिन उमर बिन खत्ताब उस बाला खाने में दाखिल होते हैं तो देखते क्या है, बिल्कुल बाला खाना खाली है. यहाँ पर हाई क्वालिटी फर्नीचर्स नहीं है, बेहतरीन कालीन नहीं बिछाई गई है, बेहतरीन सिराज और चिराग का एहतमाम नहीं है, खिदमत करने के लिए नौकर चाकर नहीं है, खाने पीने के लिए बेहतरीन बगोने नहीं है. यहाँ पर उमर बिन खत्ताब को सिर्फ 4 चीज़ें नजर आती हैं. पूरा कमरा खाली है. एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकिया जिसके अंदर घास भरकर रखा हुआ है, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और एक चटाई जिसे आप हसीर कहते हैं, एक हसीर पड़ी हुई है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे. और जब उमर बिन खत्ताब गए तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल में इस चटाई की निशानियां हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हैं. अब इसके अलावा उधर एक खटोरा है पानी पीने के लिए, और उसके बाद एक कंघी है. बस यही पूरा साजो सामान है. पूरा साजो सामान किसका? जो एक इस्लामिक स्टेट का बादशाह है, एक इस्लामिक स्टेट का रूलर है, और इसके लश्कर में इस पर जान निछावर करने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा है. अब इसका एक इशारा हो जाए तो बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी जा सकती हैं. अब ये वो आदमी है जिनकी खबर कैसर और खिसरा को पहुंच गई. अब वो इन्हें लेकर बेकरार हैं कि इसके लोग कभी भी हमारे इस अजीम मुल्क पर आ धमक सकते हैं. हमारे ऐवानों को उजाड़ने की इनके लोगों में ताकत है. कैसर और खिसरा के लोग इस नाम से मरऊब होए हुए हैं. ये हस्ती है. और इससे बढ़कर यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से वही आती है, जिब्राइल से मुलाकात हो रही है और कुरान की तिलावत हो रही है. ऐसा हस्ती, ऐसा शख्स इतना बुलंद मर्तबा दुनिया और आखिरत में, अब इनके कमरे में सिर्फ यही 4 चीजें हैं. जब उमर बिन खत्ताब ने इस मंजर को देखा तो उनके आंखों से आंसू जारो खितार निकलने लगे, रोने लगे. क्योंकि उन्होंने, मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिद आदमी हैं, मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को दिल में चढ़ने नहीं देते और दुनिया की ख्वाहिश से कोसों दूर, दुनियावी लज्जतों से कोसों दूर, ये सब जानते हैं. लेकिन ये मरहला, ये स्टेज, इस हद तक अगर कोई आदमी ज़ुहद पैदा कर सकता है तो सिर्फ वो नबी हो सकता है. तो उमर बिन खत्ताब ने जब इस मंजर को देखा कि पूरा बाला खाना खाली है, चटाई है पुरानी सी, और एक तकिया रखा गया है और उसके अंदर घास है और कंघी पड़ी हुई एक खोटरा है जिसमें खाने पीने के सामान का इंतजाम है, तो उमर बिन खत्ताब के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उमर बिन खत्ताब पूरी बातें भूल जाते हैं.
جو باتیں پوچھنا چاہتے تھے، کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا؟ یہ جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں اس کی کس حد تک حقیقت ہے؟ آخر آپ نے کیا کیا؟ اور یہاں پر عیسائیوں کا حملہ ہونا، اس کی جو باتیں چل رہی ہیں، اس کا جو ڈر ہے، اسے لے کر جو باتیں کرنی تھی، بہت ساری باتیں سوچ کر آئے عمر بن خطاب۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر میں دیکھا، اس حالت میں دیکھا، تو ان کی زبان بند ہو گئی اور بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب صرف آنکھیں بول رہی ہیں، اور آنکھیں کیسے بولتی ہیں؟ آنسوں کو نکال کر آنکھیں بولتی ہیں، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منظر کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ اب انہیں پوری چیزیں ان کے ذہن میں گھوم رہی ہیں، انہیں مکے کی وہ وادی اور مکے میں وہ پیغام کا آغاز، وہ دعوت کا آغاز، وہ توحید کا آغاز، مکے میں جو حالات تھے، جس حالات میں مکے کو چھوڑا گیا، طائف کا سفر اور معراج کا واقعہ، یہ سب عمر بن خطاب کے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ اور اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد اللہ نے جو عزت دی، جو بڑھوتری دی، جو فوقیت دی، وہ ساری چیزیں عمر بن خطاب کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے مراحل طے کرنے کے باوجود بھی یہ آدمی اسی حالت میں ہے، یہ سوچ کر عمر بن خطاب کے کلیجے پانی بھرنے لگے، آنسو بھر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پہلی چیز عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کیا آپ حالت بنا رکھے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو پورا انتظام ہو جا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا ہم اس دنیا میں راحت سے رہنا بھی ہمارے لیے دقت ہے؟ اس میں رکاوٹ ہے، اس میں کچھ ممانعت ہے؟ یا رسول اللہ، جو آپ کے لیے بنیادی جو ضروریات ہیں، وہ ضروریات بھی اگر آپ پورا کر لیں تو کافی ہوتا۔ یا رسول اللہ، یہ کسرا دیکھیں، یہ قیصر دیکھیں، یہ بادشاہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، اور آخرت کے ان کے پاس کچھ اہمیت ہی نہیں، نہ وہ توحید میں ہے، نہ وہ حق میں ہے، لیکن ان کے پاس سونے کے ایوانے، سونے کے باغیچے ہیں، ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس تو اللہ کے پیغام آتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کی حالت، یہ ان کی حالت۔ عمر بن خطاب دیکھیے کتنے ذہین آدمی تھے، کمپیئر کر رہے ہیں۔ اور ایسی شخصیتیں اس وقت پہچانی جاتی ہیں جب ان جیسی شخصیتوں کے ساتھ انہیں جوڑ کر دیکھا جائے، ہے نا؟ یہ صلاحیت آدمی کے اندر ہونی چاہیے، اور عمر بن خطاب اس چیز کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے وہ بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر دیکھا، تو ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں، لیکن دنیاوی خواہشات ان کے لیے پوری ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنیادی ضروریات ہیں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہد اختیار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا، کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ۔ یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی، آپ کی نظر ان لوگوں کو ہم نے جو دنیا دیا ہے، اشارہ کس کی طرف؟ اشارہ وہ تمام دنیاوی بادشاہ، دنیا پرستوں کی طرف ہے، جن کے پاس ڈھیر ساری دولت ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نظر ان لوگوں کی طرف مت لے جائیں، یعنی آپ کی نظر اس طرف پڑنا بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سوچنا تو دور کی بات، مانگنا تو اور دور کی بات، آپ دیکھے بھی نہ۔ انہیں ہم نے دنیاوی جو آسائشیں دی ہیں، دنیا میں ہم نے انہیں جو خواہشات ان کی پوری کی ہیں، دنیا میں ہم نے ان کی جو دولت کا انتظام کیا ہے، آپ اس کے طرف دیکھیں بھی نہ۔ زہرۃ الحیاۃ الدنیا، الفاظ غور کیجئے، زہرہ کہتے ہیں پھول کو، چمکنے کو، چکا چوند ہونے کو، معنی یہ کہ انہیں جو دنیا ملی ہے، انہیں جو زندگی ملی ہے جس میں لچک ہے، چمک ہے، دمک ہے، رونق ہے، آپ اس زندگی کی طرف پلٹ کر بھی مت دیکھیں۔ ہم نے انہیں اس دنیا کو دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ آزمائش کے بہت بڑے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں وہ، آپ ان کی طرف پلٹ کر بھی مت دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تعلیم تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا، دنیا کے معاملات میں آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، منظر الی من هو اسفل منک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا۔ دنیا ہے، دنیا کی دولت ہے، گھر ہے، آسائش ہے، سہولتیں ہیں، راحت، چین، سکون، جو بھی آپ کہتے ہیں، یہ جو دنیا ہے، اس معاملات میں آپ کو کبھی بھی آپ سے بڑے آدمی کو نہیں دیکھنا ہے۔ معنی ہے کہ آپ سے زیادہ جسے دنیا ملی ہے اسے آپ کو دیکھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کمپیئر کریں گے، آپ کہیں گے کہ بھائی میں اس حالت میں کیوں اور وہ صاحب اس حالت میں کیوں، مجھے ایک گھر بھی نہیں ہے اور اس صاحب کو گھریں بہت ہیں، میری حالت یہ ہے کہ میری بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے اور وہ صاحب کی پوری ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ جو آپ کمپیئر کرتے ہیں، یہ جو آپ جوڑ کر دیکھتے ہیں، یہ کرنا ہماری شریعت میں منع ہے، اصول ہے۔ دنیاوی معاملات میں آپ اپنے سے بڑے آدمی کو مت دیکھیں، آپ سے جو کم تر ہیں، جن کی تعداد کروڑہا ہیں، انہیں دیکھیں۔ آپ جب بھی آپ کسی دولت مند کو دیکھتے ہیں تو پلٹ کر اس طرف بھی دیکھ لینا، بھائی آپ سے کتنے غریب لوگ ہیں، آپ سے کتنی زیادہ محتاج لوگ ہیں، بھائی ان کے پاس کار ہے، آپ کے پاس سائیکل ہے، یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو پیدل چلتے ہیں، ہے نا، ان کے پاس شو ہے، آپ کے پاس چپل ہے، یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے نہیں، وہ ایک ہے تو یہاں ہزار ہے۔ عقل مندی کہاں ہے کہ آپ ایک آدمی کو دیکھیں یا پھر ہزار آدمیوں کو دیکھیں؟ تو یہ دینی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انظر الی من هو اسفل منک ولا تنظر الی من هو فوقک، آپ سے جو نچلے ہیں مالی حالت میں ان کے طرف آپ نظر ڈالیں، اور آپ سے جو بڑے ہوئے ہیں مالی حالت میں ان کے طرف آپ کو دیکھنا منع ہے، کیونکہ آپ اس طرف دیکھو گے تو شکر گزار بنو گے، اس طرف دیکھو گے تو کہو گے کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے کم از کم 2 آنکھیں تو دی۔ ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں صرف 1 آنکھ ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو دیکھتے ہی نہیں ہیں، الحمدللہ میرے 2 کڈنی ٹھیک سے کام کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو روزانہ ڈیالسس کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے دونوں فیلئر ہو چکے ہیں، الحمدللہ میں چل سکتا ہوں، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیر نہیں ہے۔ جب آپ اس طرف دیکھو گے تو آپ جس نعمت میں ہیں اس نعمت کا آپ کو احساس ہوگا، تو آپ شکر گزار بنو گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو دے کر آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ دیکھیے اصول یہی ہے، آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، انبیاء علیہ السلام میں بہت بڑی تعداد کو اللہ نے ساری دنیا دی، کسی کو تو بادشاہ بنایا، بھائی سلیمان علیہ السلام تو بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام تو بادشاہ تھے، ارے ایسی بادشاہت کے ہواؤں میں حکومت ہے، کوئی بادشاہ ہواؤں میں حکومت کیا ہے؟ سلیمان نے ہواؤں میں حکومت کی ہے، کہتے ہیں کہ بھئی ہوا اس طرف چلے جاؤ کیونکہ ہمارا تجارتی سامان اس طرف جانے والا ہے، اس پارٹ آف دا ورلڈ ہم سپلائی کر رہے ہیں، ہماری پوری کشتیاں، پورا شپمنٹ اس طرف جا رہا ہے، اب اس طرف آپ کی ہوا جائے گی تو ہماری کشتیوں کو دقت ہوگی، تو ہوائیں ایسی چلے، آپ ہوائیں ایسی چلتی اور ان کا مال ساری دنیا میں سپلائی ہوتا اور ڈھیر سارا پیسہ ہوتا۔ ہوا میں بادشاہت، ارے بھائی ہوا تو چھوڑیے، جنوں میں بادشاہت، جن خدمت میں لگے ہوئے ہیں، زمین کھودتے ہیں وہاں سے سونا لا کر دیتے ہیں، سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں نیچے سے موتیاں چن کر لا کر دیتے ہیں، پوری خدمت کے لیے پوری جنوں کی ٹیم ہے۔ ہاں انسان تو ہے ہی، اب ان کی مجلس میں کیسے انسان ہے؟ ایک جن کہتا ہے کہ بلقیس کا عرش میں آپ اٹھنے سے پہلے لا کر دے دیتا ہوں، ایک انسان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یہ تو بہت دیر ہو جائے گا، آپ اٹھ کر کھڑے تو بہت دیر ہو جائے، پلک جھپکنے تک لا سکتے ہیں، قبل ان يرد الیک طرفک، آپ پلک جھپکے دے کے حاضر ہو گئے، آپ صرف اجازت دیجیے، اب جھپکے تو حاضر ہو گیا۔ عجیب و غریب بادشاہت۔ اور سلیمان نے کیا کہا؟ سلیمان نے کہا کہ اللہ نے نعمت مجھے دی لینظر اشکر ام اکفر، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار ہوں کہ میں ناشکر ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ اصول ہے۔ بتا دیا سلیمان مقصد جانتے، نبی ہیں، اتنی دولت مل رہی ہے تو ایسے ہی نہیں ہے، گرانٹڈ نہیں مل رہی ہے، جانتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہی دیکھنا چاہتا ہے اللہ
اسی لیے کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اور ذوالقرنین بادشاہ ہے، اللہ اکبر، ایسے بادشاہ کہ پوری زمین میں گھوم گھوم کر حکومت کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کے سفریں، ذوالقرنین کی جو جرنی تھی، ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے اپنے علاقے کے، اللہ نے اتنی دولت دی کہ انہوں نے اس دولت کو یہ نہیں سمجھا کہ اللہ نے دے دیا اب میں خوب سیٹل ہو گیا۔ اب جیسے ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ میں سیٹل ہو گیا، بھائی راجن پیٹ میں ایک زمین خرید لیا سرنٹ، اب یہاں پر گھر بناؤں گا، آرام سے رہوں گا، ہے نا، یہ ہماری سوچ ہے نا، میں نے کچھ تجارت کے ساتھ میں سیٹل ہوں، اب راحت سے رہوں گا، اب کچھ دکھاؤں گا پیوں گا، یہ نہیں۔ جب دولت ذوالقرنین کو آئی، ذوالقرنین نے کیا کہا؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ ذوالقرنین کو ہم نے زمین میں تمکین دی، یعنی زمین میں بادشاہت دی اور ہر چیز دیا۔ اللہ اکبر، جب اللہ ہر چیز کہتا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہی ہے۔ ہر چیز ہم نے دی، ہر وسیلہ ہم نے دیا انہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ وسائل کو اس نے استعمال کیا، اس وسائل کو اس نے استعمال کیا۔ اب وسائل کو استعمال کیسے کیا؟ پورا لشکر استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایکسپرٹ کی ٹیم ہے، پہاڑوں کے ماہرین، ریسرچ سکولرز کے ساتھ، سمندر کے ماہرین ان کے لشکر میں ہیں، زمین کی ساخت پہچاننے والے ان کے لشکر میں ہیں، ہر زبان کے ماہرین ان کے لشکر میں ہیں، فلک نجوم اس کے ماہرین ان کے لشکر میں ہیں، اللہ کے دین کو جاننے والے علماء کی بہت بڑی تعداد ہے، کفر اور شرک کے سر کو دبوچنے کے لیے مرد مجاہد کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ پوری لشکر لے کر جاتے کہاں ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ باؤنڈری سے باؤنڈری میری حکومت ہے، اس میں کوئی بادشاہ آئے گا تو اس کی خیر نہیں ہے نا، ہر کوئی مائی کا لال دم دکھائے، یہ نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نکلنا ہے۔ یہ پوری طاقت کو انہوں نے استعمال کیا اللہ کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی توحید کو سنانے کے لیے۔ پروگرام یہ بنایا کہ میں زمین میں اللہ نے سب کچھ دے دیا، اب پوری طاقت کو استعمال کرو۔ جانتے ہیں اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اور ہر قسم کی قوم یہاں رہتی ہے، اب ہر قوم کو اللہ کی دین کی دعوت دینا، یہی پروجیکٹ تھا جس پر انہوں نے کام کیا، یہی پروجیکٹ تھا، اس پر کام کیا۔ ورنہ معمولی چیز ہے کہ قرآن میں ذکر ہے، چھوٹا موٹا کام کرے اس کا ذکر تھوڑی قرآن میں آتا، بڑے کام بڑے بڑے پروجیکٹس میں جب کام کرتے ہیں تو یہاں پر قرآن میں ذکر آتا ہے، معمولی نہیں کہ کتاب میں ذکر آ جائے۔ ایک صفحہ پورا انہی کے تعلق سے، ایک صفحہ، بھائی ایک کونے میں نام آ جائے تو بس ہے نا، ایک پورا صفحہ ان کے بارے میں ہے، تو معمولی آدمی نہیں تھے، بہت بڑے قربانی تھی، پوری طاقت کس میں لگاتے ہیں؟ اللہ کے دین کی دعوت میں لگاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے انہیں الیگزینڈر سے جوڑ دیا، کہا کہ یہی الیگزینڈر دی گریٹ ہے۔ ابو کلام آزاد نے کہا کہ بیوقوف ہو، الیگزینڈر وہ تو گریس سے نکلا، اس نے تو خون بہایا، اس نے تو اپنی زمین کے لیے اپنی شہرت کے لیے کام کیا، وہ مر کر چلا گیا۔ یہ کیسی شخصیت ہے اور یہ کیسا آدمی، کسے جوڑ رہے ہو؟ ستارے کہاں، زمین کے کنکریاں کہاں؟ تو یہ ذوالقرنین کو اللہ نے اتنی طاقت دی تو نکلے پوری طاقت لے کر۔ یہ پروجیکٹ تھا کہ زمین میں جہاں کہیں بھی انسان ہونے کا تصور ہو، ہماری حاضری ہوگی، وہاں پر اللہ کے دین کا پیغام دیں گے۔ یہ پروجیکٹ پہ انہوں نے کام کیا، پوری زمین گھوم گئے اور اللہ نے مختصر انتہائی مغرب کی زیارت اور انتہائی مشرق میں پہنچنا اور بالکل بیچ کے ایک اہم اس واقعے کو بیان کیا۔ 3 حصوں میں جانے کا اللہ نے ذکر کیا قرآن کے اندر۔ جتنی بھی طاقت تھی سب لگایا اللہ کی دعوت میں۔ اتنے بڑے بادشاہ، ابن عباس کے طرف سے ایک روایت مروی ہے کہ ان کی جو جرنیز تھی، یہ اللہ کی دعوت کے لیے جو اپنے ساتھ لشکر، اکیلے نہیں، جو بھی دقت پیش آئے گی اس کا حل تیار کر کر جاتے ہیں۔ لڑائی کے لیے تیار ہو، کھڑے ہو جائیں گے۔ دین سیکھنا چاہتے ہو، علماء ہیں۔ تمہیں کچھ پریشانی ہے، اسی لیے حل کرنے کے لیے میرے پاس لوگ ہیں۔ اب اسی لیے دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی گئے لوگوں نے پریشانیاں بتائی،
حل کرتے ہیں، اس کے بعد دعوت دیتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی حکمت. لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ عقل مندی ہے. اب جائے بھوکے پیٹ والے کو اب توحید سنائے گا تو کیا سنے گا؟ پیٹ بھرے اسے. جب ڈکار نکلائیں گے تو بتائیں توحید کیا ہے، یہ تو سنے گا اس کے بعد کی بات ہے نا. پریشان آدمی ہے، اسے دین کی بات بتائیں گے تو نہیں بات سمجھ میں آئی، پریشانی دور کریں، اس کے بعد دین کی بات سنائیں تو اس کے بعد سنے گا. تو ذوالقرنین نے ہی پروجیکٹ میں کام کیا. ابن عباس کہتے ہیں ان کے جرنیز 1700 سال کی تھی. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 1000 سال سے زیادہ یہ گھومے. اب تصور کریں کہ ان کی کتنی بڑی زندگی تھی اور ان کے ساتھ کتنے بڑے زندگی جینے والے تھے. چل کر زمین گھومے اور جب بھی زمین کے بالکل آخری حصے میں پہنچے اس طرف مغرب میں دیکھا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے. سورج سے اوپر ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے تغرب علی عین حمئہ وجد عندها قوم. وہاں پر ایک قوم سے ملاقات ہوئی. اب یہ قوم والوں نے جب ذوالقرنین کو دیکھا کہا اچھا ہم سے مقابلہ، چلو مقابلہ کر لیتے ہیں. ذوالقرنین نے کہا کہ اب تمہاری ماں شامت آئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میدان میں اترا ہے تو خوب دبوچا، آڑے ہاتھ لیا تو قوم کو عقل آئی اور اس کے بعد قوم والے سرنڈر ہو کر سامنے کھڑے ہو گئے. جب کوئی بھی قوم ہارتی ہے تو بادشاہ کرتا کیا ہے؟ سب کا صفایا کر دیتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے لڑائی کی. اگر بات چیت کی ہوتی تو الگ تھا معاملہ، معافی کا. اب یہ تو پورے ارسٹ کر کے سامنے لائے گئے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یا ذا القرنین اما ان تعذبہ، ہاں اے ذا القرنین اگر تم چاہے تو انہیں عذاب دیں، تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہے کریں. او تتخذ فیہم حسنا، یا پھر معاف کریں. سامنے لشکر کھڑی، سب ہارے ہوئے لوگ ہیں، سب کو ارسٹ کر کے لایا گیا ہے. پاگل تھے، مقابلہ تھوڑی کریں گے سے کوئی. پھنس گئے. تو اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو اصول صاف صاف ہے، ہم نے پہلے سے سیکھ رکھا ہے. اصول کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَسَنَقُولُ لَهُ فِي أَمْرِهِ يُسْرًا. اصول، ایمانی اصول. جو نیک لوگ ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری لائے ہیں. ہم سے وہ خوش ہو جائیں، ہم ان سے خوش ہیں. ان کے پورے معاملات آسان ہیں. سب کو گھر چاہیے، گھر مل جائے گا. سب کو پیسے مل جائیں گے، سب مل جائے گا. لیکن جو بدبخت ہیں انہیں تو ہم عذاب دیں گے، لائٹ عذاب دیں گے. اور جب قیامت میں اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ان کے پاس حساب چکتا کر لے. تو اس قوم کے ساتھ ذوالقرنین یہی کیا، بہت ساروں کو معاف کیا، ان میں سے جو سرکش تھے انہیں ختم کیا اور وہاں پر امن قائم کیا. اب وہاں سے نکلے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل مشرقی آخری حصے کا ذکر کرتا ہے. وہاں پر جب پہنچے اللہ کہتا ہے کہ یہاں ایسی زمین میں پہنچے کہ یہاں کے لوگ سورج سے چھپنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا ان کے پاس. یہاں کوئی پہاڑیاں نہیں یا پھر غار نہیں، بالکل صفا چٹ زمین تھی جہاں پر یہ رہتے ہیں. اب مفسرین نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ انتہائی وحشی رہے ہوں، انتہائی ٹرائبل لوگ رہے ہوں، جنہیں گھر بننا نہیں آتا ہو، جو کھلے میدانوں میں جانوروں کی طرح رہتے ہوں. جب ذوالقرنین یہاں پہنچے تو دیکھا کہ بہت بڑی تعداد ہے لیکن گھر بننا نہیں جانتے. تو کیا ذوالقرنین نے کیا کیا؟ ذوالقرنین نے نہیں کہا کہ بے آسان انہیں مار دو. ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں پہلے ان کی ضرورت پوری ہونے دو. باقاعدہ پوری بستی بساتے ہیں، انہیں گھر بننے سکھاتے ہیں، کاشتکاری سکھاتے ہیں، انہیں سیولائزڈ بناتے ہیں. ان سیولائزڈ تھے، سیولائزڈ بناتے ہیں. گھروں میں رہنا نہیں جانتے تھے، گھروں میں رہنا سکھاتے ہیں. لوگ ہیں ان کے ساتھ، پوری ٹیم ہے ساتھ ان کے، پوری ٹیم کو لے کر جاتے ہیں. عجیب و غریب سفر، اس لیے قرآن نے ذکر ہے اس کا. تو ان کی ضرورت پوری تھی، بستی بنا کر دیتے، انہیں بساتے، پھر توحید سناتے، مسلمان بناتے، کام ختم، پھر چلو. تو بیچ میں ایک سفر کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ اچانک ذوالقرنین ایک دو پہاڑیوں کے ایک عظیم زمین میں آ پہنچے. اب جب وہاں پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کی قوم کا ذکر کرتا ہے لا یکادون یفقہون قولا. اب یہ قوم کا معاملہ یہ تھا کہ یہ قوم ایک ایسی زبان بولتی ہے وہ زبان سمجھی نہیں جا سکتی. اب ذوالقرنین نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو لنگوسٹک ایکسپرٹس ہیں، زبان کے ماہرین ہیں، لغویات کے ماہرین لے کر آیا ہوں میں. اب ہر آدمی جا کر ان سے گفتگو کرتا ہے، وہ ان کی زبان نہیں سمجھتا.
اب ذوالقرنین کو پریشانی ہوئی کہ بھائی یہ لوگ کچھ بتانا چاہتے ہیں، نہیں کچھ دقت ہے، ہمیں کچھ پیغام انہیں دینا ہے. اب یہ لوگ زبان نہیں سمجھیں گے تو کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ اب ذوالقرنین نے نہیں کہا کہ بھائی چھوڑو بھائی، اب یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، چھوڑو دوسری قوم کو دیکھتے ہیں، ایسے نہیں کہا ذوالقرنین. کہا جاتا ہے کہ کئی سال وہاں وہی رکے تھے اور اس کے بعد 100 مترجمین کا استعمال کیا. کتنے؟ 100 مترجمین کا استعمال کیا. معنی کیا ہے کہ ایک ایسے آدمی کو لائے، ایک ایسی زبان سمجھتا ہے جو تیسرا بولتا ہے. 1 2 2 3 3 4 5 6 99 100 اور 100 ہے وہ ایک زبان بولنے والی ایک قوم. تو 100 مترجمین میدان میں اتارے اور اس کے بعد اس قوم کی بات کو سمجھا. یہ دیکھیے دعوت کرنے والے کا انداز، جس کے رگ و ریشے میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا جذبہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے کس ایکسٹریم تک جا سکتا ہے. کئی سال رہے اور 100 مترجمین ساری دنیا کہا کہ بھائی کون ہے، لاؤ پیسے. پیسے کسی دینا ہے، پیسے کیا دقت ہے، سب کچھ تو اللہ ہے، لاؤ اس آدمی کو جو یہ زبان بول سکتا ہے. تو بھیجے سارے لوگوں کو زمین. لوگ آئے، سب کو خوب پیسے دے، کہا کہ جاننا ہے ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس پیغام. تو جب ان لوگوں سے پیغام سنا تو انہوں نے کہا ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا. قوم والے نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج ماجوج زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. مانا یہ کہ 2 پہاڑیوں کے پیچھے سے قوم آتی ہے جو اچانک حملہ کرتی ہے، ہماری بستیوں کو اجاڑ دیتی ہے، ہمارا جو جمایا پونجی ہوتا ہے سب لے کر چلے جاتے ہیں، ہم میں سے ڈھیر سارے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، ہار گئے، اب ہم لوگ تھک گئے، اب ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. اگر آپ سے ممکن ہو ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ ہم اور ان کے درمیان کچھ رکاوٹ پیدا کریں. ذوالقرنین نے کیا کہا؟ پیسے مجھے تم دو گے؟ ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوہ. اللہ نے مجھے جو دولت دی اس کا انداز نہیں ہے تمہیں. صاف بات یہ جان لیجیے، تمہیں انداز نہیں کہ میرے پاس کیا دولت ہے. جیسے سلیمان نے کہا بلقیس کو، بلقیس نے کہا کہ کچھ پیسے لے لو، معاملہ رواں دواں کرو. کہا کہ پیسے؟ ابھی آ رہی لشکر، اسلام نہیں قبول کرو گی تو اب لشکر بھیج رہا ہوں، دیکھ لینا ہمارے پاس کیا ہے. تو بلقیس نے توبہ کیا، سیدھے آئی، اسلام قبول کر لی، ہے نا. قوم والوں سے پوچھا تو قوم والوں نے کہا کہ نہیں مقابلہ کریں گے. بلقیس نے کہا بیوقوف ہو، ہے نا، جس نے پل بھر میں ادھر جو ہمارا جو تخت تھا غائب ہو گیا، پل بھر میں ہمارا تخت غائب ہو گیا. اس آدمی سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، لڑائی لڑنا چاہتے ہو، پاگل ہو گئے ہو، اسلام قبول کر لیتی. تو ذوالقرنین نے کہا کہ ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ. بھائی مجھے جو دولت اللہ نے دیا اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے. سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے لیبر چاہیے، لیبر کا انتظام کرو، ہم کریں گے انتظام. تو لیبر پوری قوم کو ذوالقرنین نے اٹھایا. اللہ کی طرف سے اشارہ تھا، پیغام تھا قرآن کے اندر، کیونکہ ہر قرآن اپنے ہر لفظ میں پیغام رکھتا ہے. سمجھدار اسے نکالتا ہے. ایک لفظ ایک حرف میں پیغام ہے. کبھی کبھار مفسرین ایک فا میں کئی صفحات لکھتے ہیں، صرف فا کے ایک حرف میں کئی صفحات لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ فا یہاں پر کیوں آیا، اس کی کیا معنی ہے. جبکہ یہاں پر واو ڈالا جا سکتا ہے، قرآن میں فا ڈالا گیا. کئی صفحات لکھتے ہیں، اس کے اندر ڈھیر سارے پیغام ہیں. یہاں پر پیغام یہ ہے کہ قوموں سے مقابلہ کرنا ہے، گھروں میں بیٹھنے سے ہوتا نہیں. بیٹھ کے آپ سوچیں گے مقابلہ ہو جائے گا، کھڑنا پڑے گا، اٹھ کر لڑنا پڑے گا. اعینونی بقوہ، اب تمہارا پاور دکھانا پڑے گا. تو ذوالقرنین نے قوم والوں سے کہا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اب بازوؤں کی محنت لگاؤ. محنت کرنے سے ہی مقابلہ ممکن ہے، ورنہ ایسے ہی مقابلہ نہیں کریں. آپ کے سامنے آپ کی لڑکیوں کو لے کر جائیں گے، آپ کے سامنے آپ کے مردوں کو ماریں گے، آپ کے سامنے آپ کی دولت لے کر جائیں گے. آپ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو دیکھتے رہو بے شرموں کی طرح. اب قوت دکھانا ہے، تم کھڑے ہو جاؤ، اب مجھے محنت کر کر دکھاؤ. تو ذوالقرنین نے انہیں محنت پر ابھارا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قوم بالکل نکمی ہو گئی تھی. انہیں ابھار کے، انہیں محنت پر ابھار کے انہیں محنتی بنایا. اب کہا گیا کہ جاؤ جا کے زمین سے لوہے لے کر آؤ. لوہے جہاں کہیں بھی لوہا ملے لے کر آؤ. کوئی کچھ لوہا لایا، کوئی ٹکڑی لائی، کوئی بڑا
کسی نے تھام حاضر کر دیا تو لوہے کے جتنے بھی ادھر پرزے ممکن تھے سب لایا گیا. اب دو بڑی بڑی پہاڑیوں کے بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ان لوہوں کو جوڑا گیا. قرآن کہتا ہے حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان لوہوں کے پرزوں کو جوڑ دیا گیا. تصور کریں، غیر معمولی چیز، پتھر سے نہیں بنا جا رہا، لوہوں کے پرزوں سے. آتونی زبر الحدید، حدید کہتے ہیں لوہے، زبر کہتے ہیں ٹکڑوں، لوہے کے ٹکڑوں کو ڈالے بنایا پورے لیول کو استعمال کر کے. اور جب بالکل پورے پرزے دونوں پہاڑوں کے لیول کو پہنچ گئے تو اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا افرغ علیہ قطرہ، اب چلو تانبا لے کر آؤ، اب چلو تانبا لے کر آؤ، اب اس تانبے کو پگھلاؤ. تانبے کو کئی دیگوں میں ڈال کے پگھلایا گیا. اور اس کے بعد کہا قال انفخوا، اب یہ جو لوہا تم نے جوڑا ہے اب اس پر آگ لگاؤ. اب لوہے پر آگ لگایا گیا، لوہا شعلہ بن گیا، تپتا ہوا شعلہ بن گیا، اس حد تک آگ لگا گیا. اب یہاں پر جو تانبا پگھل گیا تھا کہا گیا کہ اب اس تانبے کو اوپر سے ڈالو. لوہا پگھلا، لوہا جو ہے تپ رہا ہے، شعلہ بن گیا ہے، اب اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی طاقت کا. اب اس کے بعد سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کھڑا کرنے کے بعد ذوالقرنین نے سانس لی. اب اس کے بعد ذوالقرنین نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، یہی دیکھیے آخرت کی یاد. ذوالقرنین کو وہاں پر بھولے نہیں یہ طاقت دیکھ کر. قال هذا رحمت من ربی اذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا. کہا کہ هذا رحمت من ربی، یہ سب تم لوگ دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اس میں ہمارا کچھ بھی دخل نہیں ہے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے. اور یہ جان لو کہ اگر اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی تو یہ جو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار جس کے تعلق جو سمجھتے ہو کہ بہت ہی مضبوط ہے، اسے اللہ ریزہ ریزہ کر دے گا. اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. جب انہوں نے بنا ساتھ ہی کہہ دیا کہ پرزہ ہونے والا ہے، یہ ٹوٹنے والا ہے. معلوم ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے. اور سبحان اللہ ایسے ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مرتبہ جب وہ سو رہے تھے تو اچانک اٹھے، اٹھ کر کہا ویل للعرب، عرب کے لیے بربادی ہو. پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہا گیا کہ اس دیوار میں ایک چھید سا نکل آیا ہے. اب یہاں پر یاجوج ماجوج باہر آنے کے لیے منتظر ہیں. اب وہ باہر آئیں گے تو بہت بڑا فتنہ برپا کریں گے. تو عزیز ساتھیوں میں بتا رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے. ذوالقرنین کو اللہ نے دیا، سلیمان کو اللہ نے دیا، اور ڈھیر سارے بادشاہ ہیں زمین میں جنہیں اللہ نے دے کر آزمایا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ دیتا نہیں ہے. جنہیں دیتا ہے ان کے لیے چاہیے کہ وہ شکر گزار بنے. اللہ کی نعمت ملی، فقر و غرور میں نہ جائیں بلکہ شکر گزار بنے. اب جنہیں دیا نہیں گیا ہے، جنہیں روک دیا گیا ہے، ان سے یہ مانگ ہے کہ وہ صبر کریں. شکر اور صبر، شاکر اور صابر، یہ دو مرحلوں کے درمیان مومن جیتا ہے. پیسے آئیں، دولت آئی، شکر گزار بنتا ہے. غریبی ہے، فقر و فاقہ ہے، صبر کرنے والا بنتا ہے. یہی مومن کا معاملہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن فإن امره كله خیر. مومن کا معاملہ تو بڑا ہی تعجب خیز معاملہ ہے. اس کا ہر معاملہ اس کے لیے فائدہ ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فَصَبَرَ فَشَكَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. جب اسے خوشی آتی ہے تو وہ شکر گزار بنتا ہے، اس کے لیے وہ خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ. اگر اسے کوئی پریشانی آئے تو صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. شکر اور صبر یہ دونوں کے درمیان مومن کے زندگی کے مرحلے کٹتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اللہ نے ان دولتوں کی طرف نظر ڈالنے سے روکا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو بہت ہی زبردست جواب دیا. کیونکہ عمر بن خطاب رو رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ حالت کیا بنانی ہے. مانگنے پوچھنے کچھ دوسرے مسائل کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں پر کچھ اور ہی منظر ہے.
یہاں پر تو آخرت کے جلوے ہیں، یہاں پر تو دنیا سے دوری کے پیغامات ہیں، یہاں پر تو قربانیوں کا پہاڑ جلوہ افروز ہے۔ تو عمر بن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا اور رویا، سوال کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو جھٹک کر کہا، اے عمر یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تم یہ چیز خوشی میں نہیں ڈالے گی کہ وہ دنیا میں خوش رہے اور آخرت میں خالی، اور تم دنیا میں خالی رہو اور آخرت میں تمہارے لیے اللہ بہترین انتظام کرے؟ کون سی ڈیل بہتر ہے؟ کون سا ٹرانزیکشن بہتر ہے؟ کون سی چیز میں عقل مندی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آخرت کے ذکر کو کیسے تازہ رکھے اس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو بتائی ہے کہ بھائی ایسے مرحلے میں آپ کو ایسے سوچنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری آپ دیکھیں گے تو آخرت کی یاد پر مبنی ہے، اور آخرت پر جب آدمی اپنا ایمان رکھتا ہے تب جا کے وہ ایک مکمل انسان بنتا ہے، بعد میں مسلمان۔ آخرت پر اگر کسی کا ایمان نہ ہو تو وہ تو بھیڑیا بنے گا، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے 2 ارکان بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ہے اللہ پر ایمان اور دوسرا ہے آخرت پر ایمان، کتاب پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اور اس کے بعد رسولوں پر ایمان، اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان۔ یہ سب اللہ پر ایمان کے تابع ہیں۔ بنیادی 2 چیزیں ہیں، وہ ہے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اور ان 2 چیزوں کو مکی سورتوں میں اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ مکی سورتوں کا مطالعہ کریں گے، یہ 2 چیزوں کو اللہ نے بھرپور انداز سے پورے فصاحت و بلاغت کہ اونچے مراحل طے کر کے اللہ نے مشرکین پر رد کیا کہ تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہی لانا ہے، آخرت پر تمہیں ایمان لانا ہی لانا ہے۔ اب پڑھیے الحاقۃ ملحاقہ اذا وقعت الواقعہ، سورہ رحمان پڑھیے، اور اس کے القارعہ ملقارعہ، یہ سب کیا ہے؟ کھٹکھٹانے والی چیز، کپکپی میں ڈالنے والی چیز، ہلا دینے والی چیز، یہ کیا ہے؟ یہ سب آخرت ہے، یہ سب آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ القارعہ، کھٹکھٹانے والی چیز۔ وما ادراک ما القاریہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانتے ہیں القاریہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جان لینا چاہیے کہ جب یہ کھٹکھٹانے والی چیز آئے گی تو لوگ ٹڈیوں کی طرح اپنے اپنے قبروں سے نکل کر حشر کے میدان میں جمع کر دیے جائیں گے، ٹڈیوں کی طرح جو بہت بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، کالعہن المنفوش۔ اور اس کے بعد یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو انہیں روئی کی طرح پھونک کر اڑا دیا جائے گا، روئی کی طرح پھونک کر اڑا دیا جائے گا۔ یعنی مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو نارمل لائف دیکھ رہے ہو یہ نارمل لائف نہیں ہے نا، قیامت جب برپا ہوگی تو یہ سب برباد کر رکھ دیا جائے گا، اور اسے برپا ہونا ہی ہے، لا محالہ ہونا ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ اب یہ آخرت کے موضوع کو قرآن نے کیسے کیسے سمجھایا؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ الْأَرْضُ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ اللہ نے کہا کہ آخرت کی مثال یہ ہے، آخرت کے آنے میں اتنا یقین ہے کہ جو تم زمین دیکھتے ہو، آسمان سے بارش برستا ہے، پانی جب مٹی میں ملتا ہے وہاں سے پودے نکل آتے ہیں، ہرے بھرے پودے نکل آتے ہیں، اس کے بعد یہ پودے سوکھ جاتے ہیں، پیلے پڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا ختم ہوگی۔ وہی آخرت ہے، وہی آخرت ہے۔ ابو جہل نے آ کر کہا کہ آخرت پر ہم کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہو؟ ہم مرتے ہیں تو اس کے بعد بوسیدہ ہڈی بن جاتے ہیں، یہ دوبارہ زندگی کہاں سے ممکن ہے؟ تو اللہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے، یہ تم پہلی مرتبہ کس نے بنایا؟ تم تھے کچھ نہیں، تمہیں اللہ نے بنایا، یہ کیسے ممکن تھا؟ کون سی چیز آسان ہے پہلے بنا دی گئی اسے دوبارہ بنانا اس میں آسانی ہے، یا پھر وہ جو اس سے پہلے بنائی نہیں گئی ہے اسے پہلی مرتبہ بنایا جائے، کس میں دقت زیادہ ہے؟ تم تھے ہی کچھ نہیں، تمہیں بنایا گیا، مشکل وہ ہے، دوبارہ بنانا اس میں تو آسانی ہے۔
ابو جہل سے کہا گیا کہ یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے، جیسے اللہ نے پہلے بنایا بس دوبارہ بنانے والا ہے، کیا دقت ہے اس سے؟ تو آخرت کے سبجیکٹ کو خوب پھیلا کر پوری تفصیل کے ساتھ مشرکین کے پورے سوالات کے بھرپور جوابات دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کا اگر سوچ نہیں ہے تو انسان بن نہیں سکتا۔ آخرت کا اس کے دل میں ڈر نہیں ہے تو وہ زمین میں درندوں کی طرح رہے گا، کیونکہ جب آخرت نہیں ہے تو جواب دہی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ جواب کسے دے بھائی؟ غلطی کریں، اب کوئی مشرک یہ کہے جسے آخرت پر ایمان نہیں، تو وہ تو صحیح بات کہہ رہا ہے۔ جسے کہ دل میں آخرت پر ایمان نہیں، کہے گا کہ بھائی میں چاہوں جس پر بھی ظلم کروں، میں طاقتور ہوں، مائٹ از رائٹ، میرے پاس تو ڈھیر سارا مال ہے، ڈھیر ساری دولت ہے، میں جہاں چاہے استعمال کروں، جسے چاہے لوٹوں، مجھے پوچھنے والا کون ہے؟ اگر اس آدمی کے ہاتھ میں پاور ہے تو کہے گا کہ میں بستی چلاتا ہوں، جیسے فرعون نے کہا اچھا تم مجھے ڈرا رہے ہو موسیٰ، یہ جو ندیاں بہتی ہیں کون بہتا ہے؟ فرعون نے کہا ہذه الانہار تجری من تحتی، یہ سب ندیاں میں بہاتا ہوں، سب جو بھی ندیاں دیکھ رہے ہو سب میں بہاتا ہوں، یہ جو بھی چل رہا سب کچھ میں کرتا ہوں، ہے نا؟ اور فرعون کا کس نے کیا نقصان پہنچا دیا؟ تو آخرت پر آدمی کا ایمان نہیں ہے، وہ چاہے جو چاہے کرے، اسی میں عقل مندی ہے۔ بھئی میرے پاس پاور ہے، میرے پاس طاقت ہے، میں جو چاہے کروں گا، انجوائے کروں گا لائف، ہے نا؟ وہ مجھے تکلیف دے دو ختم کر دوں گا میں اسے۔ آپ اسے لاکھ مرتبہ کہیے کہ یہ اخلاق ہے، اس میں انصاف نہیں، یہ غلط ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی اسے، وہ کہے گا کہ بھائی چلو جاؤ، میں لائف انجوائے کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس دولت ہے۔ تو جب آدمی آخرت پر ایمان لاتا ہے، چاہے اسے دولت کے انبار اس کے سامنے لگ جائے، چاہے وہ چوٹی کو پہنچ جائے، دولت کی طاقت کی چوٹی کو پہنچ جائے، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، مجھے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا اور مجھے جتنی نعمتیں دی گئی ان نعمتوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ یہاں پر اسے بہت بڑا ایک بریک لگتا ہے۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، پورا کنٹرول ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، طاقت ہوتا ہے، جو چاہے کرے، کون سی چیز انہیں روکتی ہے؟ آخرت کی یاد۔ یہاں پر وہ تھرا جاتا ہے، بھائی یہاں پر تو کچھ معاملہ ہو رہا ہے، اگلے والے گئے ہیں، مجھے بھی جانا ہے، جانے کے بعد ہوگا کیا؟ قبر میں میری زندگی کیسی ہوگی؟ اور مجھے اٹھا کر اگر پوچھا جائے کہ میں نے فلاں فلاں پر کیوں ظلم کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جواب دہی کیا ہے؟ کیا تیاری میں نے کی ہے؟ جب یہ آدمی سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے، وہ اپنے آپ کو ظلم سے روکتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے روکتا ہے نا؟ کہتا ہے کہ نہیں، ایک جگہ پہنچنا ہے جہاں پر جواب دینا ہے، وہاں پر میں اکیلا پہنچوں گا، میرے نوکر چاکر، میرے حوالی موالی، میرا لشکر کچھ ساتھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے یہ جو فرعونی تھے بیوقوف، ان کے پاس اصول یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ اس کے نوکروں کو بھی دفن کر دے، اس کے لشکر کو بھی دفن کر دے، زندوں کو دفن کر دیتے تھے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ جب آخرت کا سفر ہو تو ساتھ آئیں گے، تو ہزاروں نوکروں کو ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بیوقوفی کی یہ حد تھی، ہے نا؟ تو جب آدمی آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ انسان بنتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں خاص طور پر یہ جو لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں ہندوستان کے اندر، مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو دقت اور پریشانی دیتے ہیں، یہ لوگ آخرت کے اس ایمان سے پریشان ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہی انہیں بہت پریشان کرتی چیز۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کے پاس یہ دنیا ختم ہونے کے بعد اسی دنیا میں ایک دوسری زندگی آتی ہے انہیں، ہے نا؟ اب یہی زمین میں 7 مرتبہ آتی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کی زندگی کا ایک تصور ہے جسے کہتے ہیں تناسخ الارواح، ایک روح گئی تو پھر یہ روح دوسرے جسم میں آتی۔ اب یہاں پر ختم ہوئی، اچھا آدمی رہا تو اس کی روح آنے والی زندگی میں کسی اچھے آدمی کے اندر آئے گی، ورنہ کتے کے اندر چلی جائے گی،
ہے نا, کتے کی طرح زندگی گزارے گا, یہ ان کی سوچ ہے. 7 مرتبہ وہ زمین میں گھومتے رہتے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ موکشا ایک کانسیپٹ ہے ان کے پاس, وہاں پر روح چلی جاتی ہے, روح مرتی نہیں, اسی زمین میں گھومتی رہتی ہے. اب یہاں پر یہ جو بڑا ہی پیچیدہ عقیدہ ہے, خود انہیں سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ عقیدہ ان کے پاس ہے, اب انہیں یہ چیز پریشان میں ڈالتی ہے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مسلمان, یہ جو دنیا کے لگاؤ جو ہمارے دلوں میں ہے وہ لگاؤ ان کے پاس نہیں ہے, یہ بڑی آسانی سے اپنی جان دے دیتے ہیں. یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی. کیسے بڑی آسانی سے ایک آدمی اپنی روح کو ختم کر لیتا ہے, کیسے مسلمان کر پاتے ہیں؟ انہیں کیوں دنیا سے لگاؤ نہیں, انہیں کیوں موت کا ڈر نہیں؟ یہ چیزیں انہیں کھاتی ہیں. اس لیے انہوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسری ترکیب سوچی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیررزم پھیلتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مسلمان آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اسے ختم کرو تو ٹیررزم ختم ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلمان 72 حور پر ایمان رکھتے ہیں, ہے نا, اسی لیے خودکشی کر لیتے ہیں, ہے نا, اسی سے ٹیررزم پھیلتا ہے. تو ان کے لیے جواب آپ بڑی تفصیل سے دے سکتے ہیں, مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جواب یہ ہے, پہلے تو انہیں دقت یہ ہے کہ یہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ایک انسان اس دنیا سے بڑی آسانی سے چلے آ سکتا ہے, کیونکہ ان کے ہاں دنیا کی اتنی محبت ہوتی. اب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, ان کے پاس کوئی آخرت نہیں, دنیا ہے. اور یہودیوں کا بھی وہی عقیدہ ہے. یہودی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, یاد رکھ لیجیے آپ, یہودی آخرت پر ایمان نہیں ہے. ان کے پاس ان کے علماء کے 5 اقوال ہیں, اختلاف, آخرت ہے یا نہیں ہے, اس میں 5 بڑے بڑے اوپینینز ہیں ان کے. اگر کوئی یہودی سے آپ ڈسکس کریں گے, پوچھیں کہ بھئی آخرت ہے نہیں ہے, تو وہ 5 ان کے اسکالرز کے اختلافات بیان کرے گا کہ ہے یا نہیں ہے. انہیں کلیئر نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے. ایک مسلمان ہم ہیں جن کے پاس آخرت دنیا سے زیادہ کلیئر ہے. صحابہ جب جہاد کے میدان میں انہیں شہید کر دیا جاتا تو وہ لوگ ہنستے تھے. سمجھ میں نہیں آتا مشرک ہنستا کیوں ہے آدمی, بھئی ہم نے تو کاٹا ہے اسے, اس کے جو ہے شہرت کو کاٹ دیا, خون کے فوارے نکل رہے ہیں, اب تو اسے چیخنا چاہیے. اس آدمی کے چہرے میں مسکراہٹ کہاں سے؟ کیونکہ ان کا ایمان انہیں جنت کا سیر کراتا ہے. کتنے صحابہ سے ہم نے سنا ہے کہ وہ موت کے حالت میں ہیں, لوگ پانی دینے کے لیے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو, مجھے تو بڑا اطمینان, ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, میں تو بڑے بہترین خوبصورت مناظر دیکھ رہا ہوں, چلو بھائی نکلو, ہم جانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی دنیا میں رہتے ہیں یا پھر آخرت کے؟ ہاں کہ آخرت, دنیا کے لیے ذرا برابر بھی سوچا نہیں ہے, سیدھا کہا کہ آخرت, الرفیق الاعلی. چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آخرت میں مومن کے لیے جو چین و سکون ہے وہ دنیا میں وہ کمپیئر نہیں کر سکتا. اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جب انہیں سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے اسے بدنام کرنا شروع کیا اور کہا کہ مسلمان یہ غلطی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں. جواب یہ ہے کہ یہ جو غلط سلط ٹیررزم پھیلتا ہے اس سے اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں. پہلے تو یہ پھیلانے والے کوئی دوسرے ہیں. اگر کوئی مسلمان ایسی غلطی کرتا ہے تو اس نے دین کو غلط سمجھا ہے, دین کا غلط فہم اس کے اندر آ گیا ہے, اس کے غلط فہم کی وجہ سے وہ غلطیاں کرتا ہے, اس سے اور آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ مسلمان کو آخرت کے اس سوچ سے, آخرت کے اس ایمان سے ہٹائیں گے تو پھر آخرت میں ایمان رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی جس سے ساری دنیا کو فائدہ ہوا, ان قربانیوں کو کیا کریں گے آپ؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب ہندوستان انگریزوں کے شکنجوں سے باہر نکلا, انتہائی غریب تھا, انگریزوں نے یہاں کے ہڈیوں کو نہیں چھوڑا, ہڈیوں کو چوس کر چتا پھینک کر گئے. آپ جانتے ہیں نا, پورے کا پورا صاف کر دیا. یہاں کے لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ٹرین تھانے سے ممبئی ڈالا گیا انگریزوں نے ڈالا. اوہ اچھا,
ہندوستان میں سب سے پہلا ٹرین تھانے سے ممبئی انگریزوں نے لگایا. بہت اچھی بات ہے. آپ کو پتا ہے کیوں ڈالا اس نے اس لیے ڈالا کہ کارخانے میں جو بھی بنتا ہے بڑی تیزی سے ہر بار پہنچایا جائے بامبے اور وہاں سے بڑی تیزی سے ایکسپورٹ کر دیا جائے. یعنی لوٹنے کے لیے انہوں نے پٹریاں ڈالی. تو ہندوستان کو انہوں نے خوب لوٹا. وہاں سے کلکتہ سے لوٹا, یہاں سے بامبے سے لوٹا, اور یہاں سے مدراس سے لوٹا. جتنے بھی ہاربار ہیں وہ انگریزوں نے بنائے. اور انگریزوں نے کس نے بنائے؟ محل باہر سے لانے کے لیے نہیں, یہاں سے لوٹ کر لے کر جانے کے لیے خوب لوٹا, چاروں ہاتھوں سے لوٹا, ہے نا. اب جب یہ لوگ ہندوستان سے گئے تو ہندوستان کو انہوں نے بالکل جیسے آپ جب گھر خالی کرتے ہیں تو بیرو کا پورا سامان نکال دیتے ہیں, بیرو خالی کھڑے رہتا ہے نا, بالکل ایسے انہوں نے ہندوستان چھوڑا تھا. اب جب ان کے پاس چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے, کچھ بھی پیسے نہیں تھے, کیسے چلائیں ہندوستان؟ تب انہیں پیسوں کی ضرورت پڑی. تو پیسوں کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ کون ہے جو پیسوں دے سکتا ہے؟ مسلمان کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. تو نہرو نے باقاعدہ میر عثمان نظام حیدرآباد کے پاس آئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ دیکھیں ہندوستان کے اندر انتہائی غریبی ہے, ہم بھوک سے مر جائیں گے, ہمیں چند پیسوں کی ضرورت ہے. تو کتنا دیا انہوں نے؟ جیسے ہم چندے میں جاتے ہیں تو 1000 روپے لکھتے ہیں, وہ 1000 روپے لکھ کر دیا ہے نا, یا پھر 500 روپے, یا پھر بعد میں آؤ, کل نہ ہو, یہ مہینہ نہیں آئندہ مہینہ, یہ مہینے میں جو کمائی نہیں ہو آئندہ مہینہ, ہے نا. 500-600 دینے کے لیے ہم ساری دنیا گھماتے رہتے ہیں, ہے نا. یہ ہمارا معاملہ ہے. تو میر عثمان نے 6000 کلو سونا دیا. کتنا؟ 6 ٹن سونا دیا اس زمانے میں. کیوں دے گا بھائی آدمی؟ پاگل ہے. اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے, پاگل ہے تھوڑی دینے کے لیے. آخرت پر ایمان تھا تو عثمان میر نے اتنی بڑی دولت دی کہ معلوم ہے کہ اس کا بدلہ نہرو واپس نہیں دیں گے. معلوم ہے انہیں یہ صاحب کیا, یہ تو پورے ٹوپی پہن کے گھوم رہے ہیں, یہ کیا واپس دے گی, ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. انہیں معلوم ہے کہ اس کا بدلہ آخرت میں مجھے ملنے والا ہے. وہ ایمان تھا جس نے اسے انہیں ابھارا. آخرت پر ایمان اگر نہیں ہوتا تو یاد رکھ لیں ہندوستان بھوک و پیاس کے پورے مراحل طے کرتا. تو 6000 کلو سونا, وہ بھی کیسے دیتے؟ ایک ہی ساتھ دیتے, اور نہرو سے کہتے ہیں کہ بھائی آئیں پورا سونا لے جائیں, لیکن یہ جو بکسے ہیں یہ واپس کر دیں, کیونکہ یہ بکسے میرے نہیں ہیں, یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے. البتہ سونا لے جاؤ, یہ بکسے واپس کر دو, ہے نا. تو سونا لے گئے 6000 بکسے واپس کیے. اگر آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو عثمان میر دیتے کیوں بھائی؟ ہاں دیتے کیوں؟ شوکت علی, محمد علی, جوہر علی, یہ جو بھائی تھے جنہوں نے تحریک آزادی میں جب گاندھی کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو ان کی والدہ نے بلینک چیک دیا. کہا کہ بلینک چیک لے لو, ہم خاندانی پیسے والے ہیں, تم جو بھی سوچ سکتے ہو اس سے زیادہ پیسے ہیں, جو سوچ کے لکھو گے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے, یہ آپ بلینک چیک رکھ لو, یہ میرے بچے لے جاؤ, تمہارے لیے قربان ہے ہندوستان کے لیے. بچوں کی قربانی دی, پیسوں کی قربانی دی. آخرت پر ایمان نہیں تو کیوں دیتے بھائی؟ کوئی عقل مند دیتا. آخرت پر ایمان نہیں کیوں دے؟ آخرت پر اگر ایمان نہیں ہو تو بدلاؤ کہے گا بھائی, بولے گا واپس کیا دے گا. وہاں سے سود کا سسٹم شروع ہوتا ہے. آخرت پر ایمان ختم ہوا, سود کا نظام شروع ہو جاتا ہے. آخرت پر ایمان ہے تو قرض ہے, محتاج کو مالدار قرض دے گا. اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو سود دے گا. صاف صاف بات ہے. تو آخرت پر ایمان ہونے کی وجہ سے ہندوستان کو کتنے نہیں فائدے ہوئے. ٹیپو سلطان کیوں اپنی جان گنواتے؟ انگریزوں سے معاہدہ کرنا ان کے لیے آسان تھا. انگریزوں نے کیا کہا؟ انگریزوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں ختم کریں. انگریزوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, ہم نے میسور بادشاہ سے بات کی, اسے کہا کہ جاگیر, نوکر چاکر, مجرے اجرے, پیسے ویسے ساتھ دیں گے, آپ اپنی جگہ بیٹھے رہو, کیا تکلیف ہے؟ کیوں ٹینشن لیتے ہو بستی کی؟ بستی کی حکومت کی ٹینشن کیوں ہے تمہیں؟ ہم دیکھ لیں گے, تم بیٹھے رہو. تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, ہمیں تو وہی چاہیے. تو میسور بادشاہ نے انہیں پیلس دے دیا گیا. اس کے بعد نسل در نسل تنخواہیں ملتی ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی ٹیپو سلطان نے کیوں نہیں کیا ہے؟ انہیں تو اس سے بڑی پیشکش دی گئی اور بڑے آفرز دیے گئے. اب ٹیپو سلطان کی نسل کی یہ حالت یہ ہے کہ کلکتہ میں ان کی حالت اتنی غریبی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ہمارے
جو خاندان والے رہے انہوں نے ہندوستان کے بہت بڑے علاقے میں بادشاہت کی، جانتے ہیں، لیکن عام زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جو میسور پیلس کے جو لوگ ہیں انہیں تو بڑی جاگیردیں ملی اور تنخواہیں ملتی ہیں۔ آخرکار ٹیپو سلطان نے یہ جھیلا کیوں؟ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، انگریزوں نے دھوکہ دے دے کے ٹیپو سلطان کی حکومت کو لوٹا اور اتنے خرس میں ڈبائے کہ خرس پھیڑنے تک انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے 2 لڑکوں کو اپنے پاس رکھ لیا ارغمال کے طور پر، خرس دو گے تو واپس دیں گے ہم۔ تو ٹیپو سلطان کے 2 لڑکے انگریزوں کے پاس تھے کئی سال تک۔ اب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی خوبی تھی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو تیار کیا، صبح میں کاشتکاری کرواتے، شاموں میں انہیں پڑھاتے، راتوں میں لڑائی کی ٹریننگ دیتے، تو 3 کام لے کے نسل کو ایسے تیار کیا کہ چند سالوں میں خرس پھیڑ کے دوبارہ حکومت کو اپنی دھارا میں لائے گئے۔ اور اس کے بعد آخرکار ٹیپو سلطان کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ 1799 میں آخری دم تک لڑتے ہوئے، اپنے ہاتھ میں تلوار رکھتے ہوئے، آس پاس 7 سے 9 انگریزوں کو مار کر گرا کر یہ شہادت حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کا مشہور مقولہ ہے کہ شیر کا ایک دن گیدڑ کے 100 دن سے بہتر ہے۔ میں شیر دن مروں گا بھائی، شیر دن مرتے ہیں، میں نہیں مانوں انگریزوں کو، میں ہندوستان کو ان کے رحم و کرم میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آخر کون سی چیز تھی بھائی؟ مان لیتے، آسان ہو جاتی زندگی، بچوں کے فیوچر سیٹل ہو جاتے، لندن میں پڑھتے ہے نا، امریکہ جاتے، آسان زندگی ہوتی۔ کون سی چیز تھی؟ اگر آخرت پر ایمان نہ ہوتا تو ممکن تھا؟ یاد رکھ لیں، آخرت پر ایمان ہونے کی وجہ سے دنیا میں چین و سکون ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آخرت پر آدمی ایمان لاتا ہے تو بہترین انسان بنتا ہے مسلمان ہونے سے پہلے، بہترین انسان بنتا ہے مسلمان ہونے سے پہلے۔ تو آخرت پر ایمان یہ بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن نے پورا زور لگایا مکی صورتوں میں کہ آخرت کے پیچیدگیوں کو ان کے جو ذہنوں میں اسے ہٹائیں اور آخرت کو صاف و شفاف بنا کر پیش کریں۔ تو ہماری تاریخ، اسلامی تاریخ آپ پڑھیں گے تو بڑے بڑے بادشاہوں نے، بڑے بڑے علماءوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، انہیں آخرت میں اس کا بدلہ دے گا۔ تو ہمیشہ آخرت کی یاد ذہن میں تازہ رکھنا یہ ہمارے رگ و ریشے میں ہے۔ ہم مسلمان ہر لمحہ، ہر آن آخرت کا یاد، آخرت کی یاد اپنے ذہنوں میں تازہ رکھتے ہیں اور آخرت کو سوچ کر ہر سٹیپ اٹھاتے ہیں، ہے نا۔ اسی کا نام زہد ہے، اسی کا نام ورع ہے۔ زہد کا معنی یہ کیا ہے؟ زہد کا معنی یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو کریں جن کے کرنے سے آپ کو آخرت میں فائدہ ہو۔ ورع کا معنی یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑیں جن چیزوں کو چھوڑنے سے آپ کو آخرت میں نقصان نہ ہو۔ یہی زہد و تقوی، اسی زہد و ورع کہتے ہیں۔ تو ہر چیز ہماری آخرت سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم جیتے زمین میں ہیں لیکن ہمارے خیالات آسمان میں ہیں۔ ہم یہاں ہیں لیکن ہم کو جانا وہاں ہے۔ ہم اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں لیکن مٹی میں ہمارا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارا خاتمہ کستوری میں ہوگا، کیونکہ جنت کی زمین کستوری کی ہوتی ہے اور جنت کے درخت اور اس کا جو سٹم ہوتا ہے یہ سونے کا ہوتا ہے، اور جنت کی زمین میں سے خوشبو آتی ہے، اور جنت میں جو نہریں ہوتی ہیں نہروں کے نیچے پتھر نہیں، موتی اور ہیرے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور جنت میں جنتی خوب کھائے گا، گندگی نہیں ہوگی، صرف ایک ڈکار آئے گا جنت میں، اس کے لیے چین و سکون ہوتا ہے۔ تو وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیا ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا میں چند دنوں تک قربانیاں نہ دیں؟ اللہ آپ سے کہتا کیا ہے کہ بھائی یہ 60-70 سال کی تمہاری زندگی ہے، پھر اس سے چھوٹی اس سے بڑی، یہاں پر ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے۔ اور اللہ نے ایک دوسرے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے موت و حیات اس لیے بنایا تاکہ ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت میں آپ پہنچیں گے تو آپ کو ہم اس کا بدلہ دیں گے۔ اب دنیا میں ہیں، کبھی آپ ہم دے کر آزمائیں گے، کبھی نہیں دے کر آزمائیں گے، آپ کو ایک رول دیا جائے گا،
آپ کو ایک رول دیا جائے گا، اس رول میں آپ بہترین انداز سے جو کر سکتے ہو کرو، اب ہم آپ کے لیے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اس کا بہترین جزا دینے کے لیے تیار ہیں، ہاں غلطی ہوگی تو سزا ملے گی۔ تو بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے، یاد رکھ لیجئے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب میں اسلام کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، وہاں پر بنیادی خوبی یہ ہے کہ اسلام کے عقائد کرسٹل کلیئر ہے، سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، انتہائی کمزور ذہن والا بھی سمجھ سکتا ہے، معاملے سے معاملے آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، اس کے اندر تصوف کے بھول بھلائے نہیں ہیں، فلسفیوں کے یہاں پر گھوڑے نہیں دوڑائے جا رہے ہیں، یہاں پر آسان سی باتیں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ بھائی دنیا میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جانا ہے، دنیا میں آپ کو اچھائی کریں گے، جانے کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں پر آپ کے اچھائی کے حساب سے آپ کو بدلہ دیا جائے گا، یہاں پر آزمایا جائے گا، آزمائش میں پورے اتر جائیے، وہاں پر آپ کے لیے چین و سکون ہے، یہاں پر آزمائش میں پورے نہیں اترو گے، غلطی کرو گے، دنیا والوں نے نہیں پکڑا، لیکن ایک تو ہے اللہ جو پکڑے گا۔ تو یہ سوچ کے ساتھ جب آدمی دنیا میں رہتا ہے تو یہ آدمی اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اخلاق کیسے اچھے بنائیں؟ اخلاق اچھے بنتے ہیں آخرت کی یاد سے، صاف صاف بات ہے، آدمی اچھا بنتا ہے آخرت کی یاد سے، ورنہ کوئی کیوں اچھا بنے بھائی؟ میں کیوں لوگوں سے اچھی گفتگو کروں؟ میں کیوں لوگوں سے جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ میں میرے من کا مالک ہوں، میں جیسے چاہ رہوں گا، جیسے چاہ جاؤں گا، میں کیوں اپنے آپ کو فولڈ کروں؟ میں کیوں اپنے آپ کو مولڈ کروں؟ میں کیوں اپنے آپ کو کھلاؤں؟ آخرت پر ایمان ہے، کھڑے ہونے کا ڈر ہے، تو سب کچھ بدلاؤ۔ آدمی کا ذہن بدلتا ہے، آدمی کا ایمان بدلتا ہے، آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ بھائی میں کیوں بھائی میرے کمائے ہوئے پیسے کو ایک آدمی کو دوں؟ وہ کون ہے آدمی؟ کیوں دوں میں اسے؟ آخرت کے دن اس کا بدلہ ملے گا، جب تم اس کے محتاج ہوگے تو وہاں اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ اللہ کے لیے دے تو آدمی دیتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، آخرت پر ایمان، آخرت کی یاد انسان کو انسان بناتی ہے، انسان کو بہترین اخلاق والا بناتی ہے، اور انسان کو جیت دلاتی ہے آخرت میں۔ اگر آپ کے اندر آخرت کی یاد نہیں ہے، آخرت کو آپ بھول جاتے، ڈھیر ساری غلطیاں کر بیٹھو گے، ڈھیر سارے گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے، باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، عادت سی پڑ جائے گی، اور اس کے بعد یہ چیز مصیبت بن جائے گی قیامت کے دن۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اور آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ آخرت کی یاد تازہ رکھے۔ ھذا باللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔